السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، گڈ بائی مسٹر چپس کا چھٹا چیپٹر ہے جس کا عنوان ہے تبدیلیاں، اور پھر اس کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی، ایسی خوشیاں کہ جنہیں وہ اب بھی یاد کر کے سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ کیا ایسی خوشیاں دنیا میں اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی کو میسر آئی تھیں۔ ان کی شادی بہت کامیاب اور شادماں ثابت ہوئی۔ چپس ہی اپنی بیوی کا گرویدہ نہیں تھا، بلکہ اس کے حسن کے جادو نے بروک فیلڈ کو فتح کر لیا تھا۔ سکول کے استاد اور طالب علم سب کیتھرین کی تعریف کرتے۔ استادوں کی بیویاں جو پہلے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کیتھرین سے کچھ بدظن سی تھیں، وہ بھی اسے پسند کرنے لگیں۔ سب سے بڑی تبدیلی تو چپس میں رونما ہوئی، جس نے اس کی عزت اور مقبولیت میں اضافہ کیا۔ کیتھرین نے چپس کی زندگی کو نیا نکھار دیا۔ اس سے پہلے وہ اپنی خشک طبیعت اور سنجیدگی کی وجہ سے بروک فیلڈ میں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس میں ایسی کوئی خوبی نہیں تھی کہ لوگ اسے پیار بھی کرتے۔ بروک فیلڈ میں پڑھاتے اسے شادی سے پہلے 25 برس ہو چکے تھے۔ لوگ اسے ایک محنتی اور بھلا آدمی سمجھتے تھے۔ لوگوں کو اس کی صلاحیتوں کا بھی پتہ چل چکا تھا۔ ہر شخص یہ سمجھنے لگا تھا کہ چپس کو جو بننا تھا وہ بن چکا ہے، اب کچھ مزید کرنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ وہ اپنے پیشے کی اس دلدل میں دھنسنے لگا تھا جس میں ہر استاد کو ایک دن دھنسنا پڑتا ہے، وہی روز کا رٹا رٹایا سبق دہرانا اور بس پھر وہیں رک جانا۔ اس میں کیا شک تھا کہ چپس محنتی تھا، فرض شناس تھا اور پر اعتماد بھی، مگر اس کا پڑھانے کا طریقہ یکسانیت کی وجہ سے روح سے عاری تھا، کسی بھی جوش اور ولولے سے خالی۔ جب اس سے کہیں کم عمر نوجوان کیتھرین اس کی زندگی میں بیوی بن کر آئی تو چپس کی پوری شخصیت تبدیل ہونے لگی۔ کیتھرین نے اس کے سوئے ہوئے ذہن کو بیدار کر دیا۔ وہی چیزیں جو چپس کے لیے پرانی اور بے معنی تھیں، اسے نئی اور بامعنی دکھائی دینے لگیں۔ اس کے دبے ہوئے جذبات بیدار ہونے لگے۔ اس کی آنکھیں ایک نئی چمک سے آشنا ہوئیں۔ اسے ایک نیا حوصلہ ملا۔ اس کی خوش مزاجی عود آئی۔ سکول میں طالب علموں کے نظم و نسق کے معاملے میں جہاں وہ پہلے اپنے آپ پر زیادہ اعتماد نہ کرتا تھا، اب اس نے زیادہ اعتماد سے یہ کام سنبھال لیا، بلکہ بعض اوقات اسے اپنے سخت رویے کو خود ہی نرم کرنا پڑتا۔ چپس جب بروک فیلڈ میں آیا تھا تو اس کی 3 خواہشیں تھیں۔ ایک یہ کہ طالب علم اس کے حکم کی تعمیل کریں، دوسری یہ کہ اسے عزت ملے، اور تیسری خواہش یہ کہ لوگ اسے دل سے پیار کریں۔ پہلی دونوں خواہشیں پوری ہو گئی تھیں اور اب پہلی بار اسے محبت ملی تھی۔ اس کے طالب علم اب اسے بے ساختہ پیار کرنے لگے تھے، کیونکہ وہ پہلے کی طرح کمزور نہیں رہا تھا۔ اب لڑکے چونکہ اسے مہربان اور طاقتور سمجھنے لگتے تھے، اس لیے اسے دل سے چاہنے بھی لگے۔ طالب علم اس کی رفاقت میں کچھ مسرت محسوس کرتے۔ اب وہ کلاس میں انہیں مزیدار لطیفے اور چھوٹے چھوٹے چٹکلے سنا کر خوش کر دیتا، بلکہ ان کے ذہنوں میں سبق بھی پختہ ہو جاتا۔ اب وہ بات سے بات نکالنے لگا تھا۔ تدریس دلچسپ اور مؤثر ہو گئی تھی۔ کیتھرین نے اپنے شوہر چپس کے خیالات میں وسعت پیدا کی۔ اب وہ صرف بروک فیلڈ کی دنیا میں ہی نہیں رہتا تھا، بلکہ اپنے وطن کی عظمت اور وسعت کو بھی پوری طرح محسوس کرنے لگا تھا۔ کیتھرین چپس سے زیادہ ذہین تھی۔ بہت سی ایسی باتیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتا تھا، ان پر بھی وہ کیتھرین سے بحث نہیں کرتا تھا۔ اصل میں ان دونوں نے ایک دوسرے کو سچے دل سے قبول کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں چپس میں زیادہ تحمل پیدا ہوا۔ روشن خیالی نے اس کے ذہن کو تبدیل کر دیا۔ ایسا بھی ہوا کئی بار کیتھرین نے چپس کو اپنا مکمل طور پر ہم خیال بنا لیا۔ ایک واقعہ تو بہت اہم ہے جو مسٹر چپس کو اب بھی یاد آتا تھا۔ لندن کے
مشرقی حصے میں پاپلر نام سے ایک خیراتی سکول تھا۔ غریبوں کے اس علاقے میں اس سکول میں غریب بچے ہی پڑھتے تھے۔ اس خیراتی سکول کو بروک فیلڈ کے سرپرستوں کی طرف سے بھی مدد ملتی تھی۔ مالی مدد تو خوب دی جاتی، لیکن غریبوں کے اس سکول میں کوئی دلچسپی لینے کو کبھی تیار نہ ہوا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ غریبوں کے اس سکول پاپلر اور اس میں پڑھنے والے طالب علموں کو بروک فیلڈ والے حقیر اور کم تر سمجھتے تھے، اس لیے اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے انہیں منہ لگانے پر آمادہ نہ ہوتے تھے۔ کیتھرین نے یہ تجویز پیش کی کہ پاپلر سکول کی فٹ بال ٹیم کو بروک فیلڈ میں میچ کھیلنے کی دعوت دی جائے۔ کیتھرین کی اس تجویز کو کسی نے بھی پسند نہ کیا۔ استادوں نے سرد مہری کا ثبوت دیا۔ طالب علموں سے بھی اگر رائے لی جاتی تو شاید ہی کوئی طالب علم ایسا ہوتا جو اسے قبول کرتا، ورنہ سب اس کے مخالف نکلتے۔ استاد سمجھتے تھے کہ ہمارا سکول اور ہم بہت مہذب اور برتر ہیں، جبکہ پاپلر سکول کے طالب علم کمتر اور گنوار ہیں۔ اگر انہیں فٹ بال کا میچ کھیلنے کی دعوت دی گئی تو کوئی ناخوشگوار حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ پھر نچلے طبقے کو اعلیٰ طبقے سے کیوں متعارف کرا دیا جائے؟ اس طرح تو کئی فتنے سر اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرے استادوں کے ساتھ چپس نے بھی اس تجویز کی زبردست مخالفت کی۔ کیتھرین نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی مہم جاری رکھی۔ وہ چپس سے کہتی، تم سب غلطی پر ہو، تم مستقبل کو کیوں سامنے نہیں رکھتے؟ بتاؤ، کیا انگلستان ہمیشہ اسی اونچ نیچ میں پھنسا رہے گا؟ تم لوگ ان غریب لوگوں کو کم تر کیوں سمجھتے ہو؟ یہ بھی اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں جتنے بروک فیلڈ کے طالب علم۔ تمہاری بے نیازی کب تک قائم رہے گی؟ مالی مدد یا عطیہ دے دینا ہی کافی نہیں ہوتا؟ تم لوگ جو اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہو تو اس کا کیا جواز ہے؟ ذرا سوچو، انہی غریب بچوں میں سے آنے والے دنوں میں کئی ذہین بچے بروک فیلڈ بھی تو آ سکتے ہیں۔ وہ بھی تو ملک کا مستقبل ہیں۔ زمانہ بدل چکا ہے، تمہیں بھی اپنے پرانے خیالات کو تبدیل کرنا ہوگا۔ وہ اسے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہتی، نرمی سے، دلیل سے اور خلاف توقع۔ چپس اس کا ہم خیال بن گیا۔ اس نے جس تجویز کی بڑی سختی سے مخالفت کی تھی، وہ اس کا زبردست حامی بن گیا۔ اس کی اس قلع بازی پر اس کے ساتھی استاد حیران ہوئے۔ پھر اس کے ہم خیال ہوتے چلے گئے اور پھر کیتھرین کی تجویز کو ایک دن عملی جامہ پہنا دیا گیا۔ ہفتے کے روز دوپہر کو پاپلر کی فٹ بال ٹیم بروک فیلڈ آئی اور 7 کے مقابلے میں 5 گول کر کے ہار گئی۔ جب میچ ختم ہوا تو مہمان ٹیم کو پرتکلف چائے پلائی گئی، ہیڈ ماسٹر سے ان کا تعارف کروایا گیا۔ اس کے بعد بروک فیلڈ کی سیر کروائی گئی۔ جب شام ہوئی تو چپس انہیں رخصت کرنے ریلوے اسٹیشن تک گیا۔ کسی قسم کا کوئی ہنگامہ ہوا، نہ بد مزگی۔ مہمان ٹیم یہ تاثر لے کر گئی کہ میزبان بہت اچھے مہربان اور خلیق تھے، اور میزبان اپنی جگہ خوش تھے کہ سب کچھ خوش اسلوبی سے ہوا۔ پاپلر سکول سے جو ٹیم آئی تھی، اس کے طالب علموں کو وہ خاتون ہمیشہ یاد رہی جس نے ان کا پرجوش استقبال کیا اور ان سے خوب گھل مل کر باتیں کی۔ وہ کیتھرین تھی، چپس کی اہلیہ۔ وہ اس نوجوان خاتون کو کبھی نہ بھلا سکے۔ کئی برسوں کے بعد جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا تھا تو ایک فوجی ایک دن چپس سے ملنے آیا۔ ان دنوں بروک فیلڈ کے قریب ایک فوجی کیمپ قائم کیا گیا تھا اور وہ فوجی جوان بھی وہیں مقیم تھا۔ اس نے چپس کو بتایا کہ وہ ان طالب علموں میں سے ایک ہے جو پہلی بار پاپلر سکول سے وہاں فٹ بال کا میچ کھیلنے آئے تھے۔ چپس نے اسے چائے پلائی اور بہت دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ جب وہ رخصت ہو رہا تھا تو اس نے مسٹر چپس سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا، جناب خاتون کیسی ہے؟ مجھے وہ اب بھی بہت اچھی طرح یاد ہے۔ چپس نے بڑی بے تابی سے پوچھا، سچ کہو، کیا وہ تمہیں اب بھی یاد ہے؟ فوجی نے جواب دیا، بہت اچھی طرح یاد ہے۔ ہم جتنے لڑکے یہاں میچ کھیلنے آئے تھے ان میں سے کوئی بھی انہیں نہیں بھولا۔ بہت افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ چپس نے اسے بتایا، یہاں اب کوئی ایسا نہیں جسے وہ یاد ہو۔ طالب علم آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یادیں مٹ گئی ہیں۔
استاد بھی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور پھر گریبل جب سے اسکول سے ریٹائرڈ ہوا ہے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے میری بیوی کو کبھی دیکھا ہو۔ جس برس تم یہاں میچ کھیلنے آئے تھے اسی سال میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، تمہاری آمد کے چند ماہ بعد۔ فوجی نے کہا، مجھے یہ سن کر بے حد دکھ ہوا۔ میرے 2-3 ساتھی اور بھی ہیں جنہیں وہ خاتون بہت اچھی طرح یاد ہیں، حالانکہ ہم نے انہیں صرف ایک بار ہی دیکھا تھا، لیکن ہم میں سے کوئی بھی انہیں کبھی نہیں بھلا سکا۔ چپس نے کہا، مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی۔ ہاں، بڑا شاندار دن تھا، کھیل بھی بڑا کانٹے کا ہوا تھا۔ فوجی نے کہا، وہ دن میری زندگی کے سب دنوں کے مقابلے میں بہترین تھا۔ کاش آج نہ ہوتا، وہی زمانہ پلٹ آئے۔ کل صبح مجھے فرانس کے محاذ پر جانے کا حکم مل چکا ہے۔ اس ملاقات کے 1-2 ماہ کے بعد چپس کو معلوم ہوا کہ وہ فوجی محاذ پر مارا گیا ہے۔